वेलकम बैक नाज़रीन। प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि बार बार हम आपको बताते हैं, इस प्रोग्राम में बराह रास्त आपके और वज़ीर आज़म साहब के दरमियान एक राब्ता कायम किया जाता है, जिसमें जो भी सवालात आपके जहन में हैं, मुल्क को दरपेश किसी भी इशू के हवाले से आप प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। वज़ीर आज़म यहाँ पर मौजूद है, बराह रास्त आपके तमाम सवालात का जवाब देंगे। हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त लाइन पर मौजूद है, उन्हें प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन सा बात करें, कहाँ से? मेरा नाम मोहम्मद रियाज है जी। मैं चेयरमैन हूँ ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का। जी क्या पूछें? जनाब वज़ीर आज़म साहब से मेरा सवाल है कि हुकूमत ने महंगाई की कमी के खत्म करने के बहुत से दावे किए, लेकिन अभी तक इस मसले का हल सामने नहीं आया। एक तरफ तो बिजली की लोड शेडिंग रोज रोज बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ CNG गैस की लोड शेडिंग भी बढ़ा दी गई है, जिससे ट्रांसपोर्ट से बस्ता लोगों का माशी नुकसान हो रहा है और साथ साथ ड्राइवर कंडक्टर को नुकसान हो रहे हैं। बिल्कुल सही, आपको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही, आपका ये पॉइंट। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जैसे हमने पहले कहा था, कॉलर से गुजारिश है कि अपने सवालात को मुख्तसर रखें ताकि हम साथ साथ जो है वो यहाँ पर जवाब फौरन से ले सकें। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे, हम क्वेश्चन एक ही दफा ले लेते हैं और फिर मैं आई गिव द फ्लोर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शकीला कादिर बात कर रही हूँ नूरिया खान से। जी शकीला, क्या पूछेंगी? मैंने वज़ीर आज़म से ये सवाल पूछना है कि सर, जैसे कि मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और महकमा मौसमियात के मुताबिक इस मरतबा पिछली बार से 10% से ज्यादा बारिशों का इम्कान है। तो सर पूछना ये चाह रही हूँ कि जैसे सैलाब की सूरत हाल रही है पिछले साल, तो इस दफा हुकूमत ने किसी भी नागहानी सूरत से निपटने के लिए क्या इक़दाम किए हैं? बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया शकीला, आप टेकन योर पॉइंट। अभी हम प्राइम मिनिस्टर साहब से दे देता हूँ जवाब। जी जरूर। हाँ, ये जो इन्होंने सवाल किया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इसके लिए मैंने जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मैंने मीटिंग की थी और उस पर मैंने खसूसी तौर पर जो मानसून है और उस पर जो फ्लड्स के एक्सपेक्टेड होने का ताल्लुक है, जो इनकी असेसमेंट है, ये दुरुस्त नहीं है कि 10 गुना ज़्यादा कोई फ्लड्स का इम्कान है, मगर ये है कि हमें हर सूरत में, जिसमें तमाम सूबाई हुकूमतों को और तमाम फेडरल गवर्नमेंट को और उनके नुमाइंदों को, मेट डिपार्टमेंट को, फ्लड कमीशन को, वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री को, हमने सबको बुलाया और उनको हमने ब्रीफ किया है और साथ ही मैंने मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर को कहा है कि वो हेलीकॉप्टर पे जाएं और तमाम बंद जितने भी अभी दुरुस्ती हुई है या लास्ट टाइम जहां डैमेज हुए थे, उनको जाकर जायजा लें कि उनकी क्या हालात हैं और तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को हिदायत दे दी गई है कि बंद को स्ट्रेंथन करने के लिए वो अपना काम करें और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी ड्यूटी असाइन की गई है कि वो भी फ्लड्स के लिए किसी किस्म की इवेंचुअलिटी के लिए वो प्रिपेयर हैं। ये नहीं होना चाहिए कि हर वक्त हम फॉरेन असिस्टेंस की तरफ देखते हैं, हमें फौरी तौर पर अपने वसाइल पैदा करने चाहिए। एंड आई गिवन द डायरेक्शन टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि वो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी कायम करें, डिस्ट्रिक्ट्स भी करें और यूनियन काउंसिल की सतह तक जाएं ताकि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकें और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि इसको प्रिपेयर करें। एक और भी मीटिंग होनी थी जो फौज के साथ मिलके होनी है, उनसे भी मैंने ब्रीफिंग ली है, वो भी अपना काम पूरा कर रहे हैं ताकि जो भी कोई ज़रूरत होगी वो करेंगे। जो पहला सवाल था CNG का या महंगाई का, उसका मैं पहले से जवाब दे चुका हूं कि हमने जो बजट पेश किया है उस पे हमने प्रोविजन रखी है कि हम पावर्टी एलिविएशन के लिए हम क्या इक़दाम उठाएंगे। उस पे हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो प्रोग्राम है हमारा, वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है और उसके लिए हमने 65 बिलियन रुपीस जो है वो सैंक्शन कर चुके हैं। उसमें हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी होगी, उस पर वसीला हक भी होगा और उसके लिए हमने लाइफ इंश्योरेंस भी हमने रखी है, हेल्थ इंश्योरेंस का भी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और उसके ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे रिलीफ दे सकते हैं उस सेगमेंट सोसाइटी को जो पुअर पॉवर्टी लेवल से कम है, उनको हम कोई बिल्स में बिजली के या गैस में रिलीफ दे सकें और उसके लिए हम कुछ टेक्निकल
ایجوکیشن کا بھی ہم پروگرام بنا رہے ہیں BISP کا اور نیپٹیک کا ملا کر, تاکہ ہر گھر کے ایک بچے کو وہ جو ممبرز ہیں BISP کے ان میں سے کسی کو جاب دے سکے. بالکل. وی ہیو another caller with us. السلام علیکم. السلام علیکم. جی پلیز اپنا نام بتائیے گا, کہیے گا کہاں سے کال کریں اور سوال پوچھیے گا. سر وہ پٹی سیل میں نہیں آئیں گے کیا؟ کون سا آپ بات کر رہے ہیں جی؟ بشر فاروقی بول رہا ہوں ڈسٹرکٹ خیرپور سے. جی جی کیا سوال پوچھیے گا؟ سوال کہیے گا, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں سوال کر رہا ہوں کہ حکومت اتحادی جماعت MQM جی جی وفاق اور صوبائی حکومت سے علیحدہ ہو گئی ہے. جی جی حکومت کی کیا پالیسی ہے, بنائے گی یا ناراض اتحادیوں کو چھوڑ دیں گے؟ بہت شکریہ. جی پرائم منسٹر صاحب. MQM کے ساتھ ہماری 3 سال سے وابستگی رہی ہے اور ہم نے مل کر بہت سی اچیومنٹس کی ہیں, جس پہ اسٹیبلٹی کراچی کو لانے میں بھی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا ہے, اور جو ہم نے کئی بجٹ 4 بجٹ پاس کیے ہیں اس میں بھی ان کا کافی رول رہا ہے. 18th اور 19th امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن پہ انہوں نے بہت تعاون کیا ہے, اور جو امپلیمنٹیشن کمیشن میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی ممبر ہیں, وہ بھی کیبنٹ میں تشریف لائے تھے, اور پھر اس کے بعد رضا ربانی کے ساتھ مل کر بھی میرے پاس آئے تھے. ہم نے ان کے کام کو بہت سراہا ہے, اور ہم ان فیوچر بھی توقع کرتے ہیں کہ ہم مل کر کام کریں گے, اور اگر کسی ایشو پہ ان کو کوئی ریزرویشن ہے تو نیچرلی پارٹی لیول پہ ہم پارٹی جو ہے وہ ان سے مذاکرات کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. بالکل. لیکن ان کنٹینیویشن ود دا سیم کوشچن, MQM کی حکومت سے علیحدگی کی بنیادی وجہ آپ کے نزدیک ہے کیا؟ کوئی بہانہ آپ کو دکھائی دیتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں واقعی کوئی ایشو ہے جس کو بنیاد بنا کے انہوں نے علیحدگی اختیار کی اور آپ منائیں گے کہ اس پہ جو ایشو ہے اس وقت, جو امیڈیٹ ایشو ہے اس پہ تو کراچی کے جو سیٹیں ہیں آف دی کشمیر, اس پہ کوئی ڈفرینس آف اوپینین پیپلز پارٹی کا اور ان کا ہوا ہے. تو ابھی الیکشن تو ہوئے نہیں, تو انشاءاللہ الیکشنز بھی ہوں گے اور ہمارا ان کے ساتھ تعاون جاری رہے گا. سر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے گا پلیز, کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میرا نام ابو عمر فاروق ہے, میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں. میرا وزیر اعظم صاحب سے سوال ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں جو ہیں یہ بتدریج بڑھتی جا رہی ہیں, دوسری طرف ان کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے. اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے حکومت نے 4 سال میں کیا کیا ہے اور فردر کیا کر سکتی ہے؟ بہت شکریہ. یہ بہت اہم سوال ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو قیمتیں بجلی کی اور گیس کی بڑھ رہی ہیں, اور دوسرا اس کی جو پیداوار ہے, جو اس کی پروڈکشن ہے اس میں کمی ہے. تو اس کو ہم کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک بجلی کی ڈیمانڈ کا تعلق ہے, وہ اس کی وجہ ہے بڑھنے کی, کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ نیچرلی کہ آبادی بڑھ رہی ہے اور کاروبار بڑھ رہا ہے, اور ہم نے کچھ جو پرائم منسٹرز پروگرام ہے اس کے ذریعے بھی بلینز آف روپیز کی ہم نے نئے ولیج الیکٹریفیکیشن کی ہے. تو اس لیے بجلی کی جو ضرورت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم جو بجلی کی ہم نے ایڈ کرنی ہے ان دا نیشنل گریڈ, اس کے لیے میں نے جیسے پہلے ذکر کیا ہم نے 2000 میگا واٹ ایڈ کی ہے, اور اتنی ہی پائپ لائن میں موجود ہے. مگر اس سے ہٹ کر ہم جو تھرکول ہے اس پہ بھی کام کر رہے ہیں, دیامیر بھاشا ڈیم پر بھی کام کر رہے ہیں, ٹپی جو ہے اس پہ بھی کام کر رہے ہیں, اور ایران کے ساتھ بھی ہم ان کے ساتھ بھی ہمارا جو پائپ لائن ہے 1100 کلومیٹر ان کی طرف سے مکمل ہو چکا ہے, اور ہماری طرف جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے. انشاءاللہ ہم جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں ہم ان کو ٹیپ کر رہے ہیں, اسی طریقے سے گیس میں, اسی طریقے سے بجلی میں. مگر میں آپ کو اشور کرنا چاہتا ہوں پوری عوام کو کہ جو بجلی کی شارٹیج ہے, جو سابقہ ادوار میں اتنے میگا واٹ ایڈ نہیں کیے گئے جتنے کہ ہم نے ان 3 سال میں کیے ہیں. اس پہ ایک آپ جو سوال پوچھنا چاہیں گے میں پہلے ہی جواب دے دینا چاہ رہا ہوں کہ جو
شارٹ ٹرمز پروگرام ہوتے ہیں ان کو 3 سے 4 سال لگتے ہیں، اور جو مڈ ٹرم جو میڈیم جو قسم کے پروجیکٹس ہیں ان کو بھی پروجیکٹس کو 5 سے 7 سال لگتے ہیں، اور جو میگا پروجیکٹ ہیں لانگ ٹرم ان کو 7 to 10 years لگتے ہیں. تو اس لیے فار اینی ایون اسمال پروجیکٹ اٹ نیڈس 3 to 4 years. تو ایک کبھی ایم کیو ایم کا پہلا سوال ہو رہا تھا، میں اسی کنٹینیوشن میں پوچھنا چاہ رہا تھا، یاشمین نے پوچھ لیا، میں بھی اپنے حصے کی بات کر لوں. ایک انتخابات ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں، اور آپ کی بڑی اتحادی جماعت جو آپ کے ساتھ چلتی رہی وہ علیحدہ ہوگی. الیکشن کمیشن کی ریفارمز آپ نے 18ویں ترمیم میں ہی طے کی تھی. اگر فورتھ کمنگ جنرل الیکشن پاکستان کی بات کری جائے، چاہے 1.5 سال ابھی دور ہے، کس طریقے سے انشور کریں گے ٹرانسپیرنسی کہ بڑی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ رہیں اور اپوزیشن جو ہے اس کے خدشات دور ہو جائے، یہ نہ لگے کہ یہاں پر کوئی میسو ریگنگ ہوگی اور کوئی انتخابی نتائج قبول نہ کرے؟ یہ آپ کا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت پاکستان میں کتنے ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں، اور وہ ضمنی الیکشن سندھ میں بھی ہوئے ہیں، کراچی میں بھی ہوئے ہیں، بلوچستان میں بھی ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی ہوئے ہیں، گلگت بلتستان میں بھی ہوئے ہیں، کشمیر میں بھی ہوئے ہیں، اور پنجاب میں بھی ہوئے ہیں، اور اکثریت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی ہے، اور ان تمام الیکشنز میں کبھی کسی نے ریگنگ کی بات نہیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کا الیکشن ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جس پہ آپ یہ تاثر لے لیں کہ ریگنگ ہوئی ہوگی. تو میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ تجزیہ کار ہیں، جتنی اسیسمنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ کیا گراف کس پارٹی کا کتنا ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل جو کشمیر کا ریسنٹ الیکشن جو ہوا ہے اس پہ لاسٹ ٹائم وی لاسٹ because it was divided People's Party, United Muslim Conference. This time it was the other way around. It was divided Muslim Conference and United People's Party. That is not a rocket science جس پہ آپ کو سمجھ نہ آتی ہو. اور دوسرا، لوگوں نے ہمارے منشور کو پسند کیا اور ہمارے منشور کو ووٹ کیا، کیونکہ ہمارا جو منشور تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، بھٹو صاحب کا جو موقف تھا، ان کی پارٹی کی بنیاد اگر ڈالی گئی تھی تو وہ مسئلہ کشمیر کے اوپر ڈالی گئی تھی، اور ہم نے مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کیا ہے، اور ہم نے وعدہ کیا ہے کہ خواہ وہ ڈپلومیٹک ہو، پولیٹیکل ہو، اس پہ مورل سپورٹ ہو، وہ سفارتی سپورٹ ہو، ہم کشمیریوں کے لیے سپورٹ کریں گے اور ان کے رائٹس کے لیے ہم لڑتے رہیں گے. اور اس موقف کو وہاں کشمیری بھائیوں نے، بہنوں نے اپریشیٹ کیا ہے اینڈ دے ووٹڈ فار آور مینیفیسٹو. اب الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کا بہت چرچا تھا، اور بہت سی اپوزیشن جماعتیں جو ہمیشہ کرٹیسائز کرتی ہیں، اور ان کا رول ہے کہ کرنا چاہیے، انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کرٹیسائز کیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو قائم کیا جائے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے الیکشن کمیشن قائم کیا، یونینیمس کیا، ججز کی اپوائنٹمنٹ کی الیکشن کمیشن میں، یونینیمس کی. تو اس لیے اس پہ تمام فریقین، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ آف پاکستان یونائٹڈ ہے، اور دیر از نو سچ ڈفرینسز ان دا کمیشن. بالکل صحیح. ناظرین، ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.